پیارے دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماحولیاتی مطالعہ یا EVS تیسری جماعت سے 5ویں جماعت تک ایسے مضمون کے طور پر دیکھا گیا ہے جو ایک آزادانہ شعبہ ہے، جبکہ پہلی اور دوسری جماعت میں اس سے وابستہ مسائل اور معاملات کو زبانوں اور ریاضی کی تعلیم کا حصہ بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اس کا مقصد کم عمر طالب علموں پر درسیات کا بوجھ کم کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بچوں کو مجموعی طور پر اپنی دنیا کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے EVS کے مضمون کو ابتدائی سطح پر مربوط انداز میں شروع کرنے کی بات مناسب قرار پاتی ہے۔ دوستو، آپ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ ماحولیات اور پائیداریت سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے امکانات اسکول کی سطح کے دیگر درسیاتی شعبوں کے مقابلے سائنس اور سماجی علوم میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انتہائی اہم ہونے کے اعتبار سے ابتدائی سطح پر EVS کے نصاب کو اس کے بنیادی مسائل کے اعتبار سے وضع کرنے اور نفاذ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ عالمی اور قومی مسائل میں تبدیلی کے پیش نظر کہ ہم ماحولیات اور تبدیلیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، نصاب جس میں ابتدائی سطح کا نصاب بھی شامل ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ماحولیات کو ایک علیحدہ وجود کے طور پر دیکھنے کے تعلق سے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئے کہ یہ ماحولیات کی آموزش، ماحولیات کے لیے آموزش اور ماحولیات کے ذریعے آموزش کے اصول کو فروغ دے، اور یہ نصاب ایسا بن جائے کہ جس میں پائیداریت نصاب کی تیاری اور تبدیلی کی بنیاد ہو۔ اس لیے یہ شعبہ نصاب تیار کرنے کے، اس کی منصوبہ بندی کرنے اور اس میں تبدیلی لانے کے عمل سے متعلق کی جانے والی کوششوں میں اس طور پر تیزی لانے کا مطالبہ کرتا ہے، جیسا کہ ماحولیاتی مطالعے جیسے مضمون کی صورت میں نظر آتا ہے، جو کہ مختلف مضامین پر مشتمل ہے اور اس کا انداز نظر بھی اسی نوعیت کا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ واقف ہوں گے کہ پچھلے کچھ برسوں میں EVS مضامین کی روایتی سرحدوں سے بلند ہو کر ایک ایسے مضمون کے طور پر ہی نہیں ابھرا ہے جس سے بچوں کو اپنے گرد و پیش کی ہمہ جہت تفہیم میں مدد ملتی ہے، بلکہ اس عام خیال کے برخلاف کہ EVS کے تئیں ایک مربوط انداز نظر سے درسیات کے الگ الگ مقاصد کی اس غرض و غایت سے سمجھوتا ہو سکتا ہے جو کہ ہر مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہوتی ہے۔ البتہ مضامین کی سرحدوں کو سخت حصوں میں بانٹ کر معلومات کی زمرہ بندی کیے جانے کے عمل پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور اسے چیلنج کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماحولیات فطری، جسمانی، سماجی اور ثقافتی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور بچے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہوئے انہیں الگ الگ زمروں میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ماحولیاتی مطالعے کو ماضی میں پہلے کے قومی درسیاتی خاکوں میں بھی پوری ابتدائی سطح پر ایک درسیاتی شعبے کی حیثیت سے شامل کیے جانے کی سفارش کی گئی تھی، جب اس کو EVS 1 اور EVS 2 کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جبکہ سائنس اور سماجی علوم کو سن 2000 تک الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ NCF 2005 میں الگ الگ مضامین کی سخت گیر سرحدوں سے صرف نظر کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اسے ایک ایسے مربوط مضمون کے طور پر دیکھا گیا جو EVS کے نصاب کو اس طور پر پیش کرتا ہے کہ الگ الگ معلومات حاصل کرنے کے انداز نظر کے ذریعے معلومات کی زمرہ بندی سے بچنا ممکن ہو پایا۔ دوستوں، شاید آپ واقف ہوں کہ EVS کی آموزش کا مقصد بچوں کو معلومات اور مہارتیں حاصل کرنے اور رجحان پیدا کرنے میں مدد دینا ہے تاکہ وہ ایک حساس اور ذمہ دار فرد بن سکیں۔ یہ بھی ہے کہ اس سے بچوں کو صرف واقفیت حاصل ہونے میں ہی مدد نہیں ملتی، بلکہ ان کو اپنی سطح پر
مساوات، انصاف اور انسانی وقار اور حقوق کے تئیں احترام سے متعلق معاملات پر بات کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس سلسلے میں NCERT نے ابتدائی سطح کے آموزشی ماحصل کے عنوان سے اپنے دستاویز کے ذریعے درسیات سے متعلق توقعات اور آموزشی ماحصل کی پہلے ہی وضاحت کر دی ہے۔ درسیاتی توقعات کا تعلق پوری سطح سے ہے، جبکہ آموزشی ماحصل کا تعلق جماعتوں سے ہے۔ تعمیری انداز نظر میں آموزش کے عمل پر زیادہ زور دینا ضروری ہے، جس میں عمر کی مناسبت سے آموزشی تناظر مہیا کر کے شعوری کوششیں کیے جانا شامل ہے۔ اس لیے آموزشی ماحصل کے ساتھ ساتھ ایک کالم میں تدریسیاتی عمل پیش کیے جانے سے آپ کو طفل مرکوز حکمت عملی اختیار کر کے تدریس و آموزش کو صحیح راہ دکھانے میں مدد ملے گی، جس سے بچوں کو طے شدہ آموزشی ماحصل کی حصول یابی میں مدد مل سکے۔ اس لیے کس نوعیت کا نصابی ساز و سامان، جو کہ نصاب، نصابی کتابوں اور دیگر معاون ساز و سامان پر مشتمل ہے، تیار کیا جائے کہ درسیاتی توقعات اس میں اس طرح بن جائیں کہ بچوں کے لیے انہیں مناسب طور پر جذب کرنا ممکن ہو سکے۔ اس طرح تعلیم کے حق سے متعلق قانون 2009 میں بھی بیان کردہ مجموعی نشو و نما کو یقینی بنانا ممکن ہو سکے گا۔ قومی درسیات کے خاکے 2005 میں بیان کردہ رہنما اصول اس تصور کی بات کرتے ہیں اور NCERT کا نصاب اور نصابی ساز و سامان اسی کے ارد گرد بنا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیسے؟ آپ اپنی ریاست یا مرکزی علاقے کے نصاب اور نصابی کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، 2005 میں بنے ہمارے قومی درسیاتی خاکے کو اب ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیا آپ نے کوئی بڑی تبدیلی محسوس کی؟ یہ عنوان پر مبنی انداز نظر کے بجائے نصاب کے تعلق سے موضوع پر مبنی انداز نظر ہو گیا ہے۔ اس سے بچوں کو ایک مربوط پہلو کے طور پر ہمہ جہت آموزش میں مدد ملتی ہے، جس میں موضوعات کا خیال رکھا گیا ہے۔ NCERT کی نصابی کتابوں کو تیار کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیا آپ کی ریاست اور مرکزی علاقے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ کیا آپ ایسے ابواب کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو سائنس یا سماجی علوم کے ہی زمرے کے لیے مخصوص ہیں؟ دوستو، تصورات، حکمت عملی اور وسائل کا انتخاب خطرات سے پر ایک اور ہدف ہے، جسے اس طور پر بنایا جانا چاہیے کہ جب ہم تیسری جماعت سے 5ویں جماعت کی جانب پیش رفت کریں تو بچوں کو ابتدائی سطح پر ہی ٹھوس تجربات مہیا کرا سکیں اور تجریدی نوعیت کے تجربات کو اعلیٰ کلاسوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ ایسے تجربات جو خود بچوں نے ہی کیے ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ذہنوں کو سوچنے پر آمادہ کرنے والے ہوں، تاکہ بچوں میں تجسس اور تخلیقیت پیدا ہو سکے۔ بلا شبہ استاد کا کردار معلومات مہیا کرانے والے سے بدل کر تسہیل کار کا بن گیا ہے۔ چونکہ بچے مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایک ایسی معاشرتی دنیا میں نشو و نما پاتے ہیں جہاں مختلف تصورات ان کے ذہن کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنی پہلے سے حاصل کی ہوئی معلومات اور تجربات اپنے ساتھ لاتے ہیں، جو ان کے ارد گرد واقع تناظر میں ان کے شعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے انہیں حقیقی دنیا کے ان کے روزمرہ تناظر میں آموزشی تجربات مہیا کرانا ضروری ہے تاکہ وہ بامعنی طور پر سرگرمیوں سے وابستگی اختیار کر سکیں۔ اس طرح ان کے تناظر سے وابستہ مناسب حکمت عملی اور وسائل کا انتخاب برموقع آموزشی تجربہ مہیا کرتا ہے تاکہ وہ سرگرم طور پر وابستہ ہو سکیں، تجسس کو جلا بخش سکیں اور اپنے تخیل کو بلند کر سکیں، جس سے وہ نئے خیالات یا موجودہ خیالات سے خود کو وابستہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں اور ان مواقع کا استعمال کر سکیں جو انہیں مہیا ہیں۔ ایک نصابی کتاب کو
ایک وسیلہ خیال کریں تو یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اضافی وسائل کی طرف توجہ کی جائے جو کہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے چیزیں، مقامات، لوگ یا کوئی بھی زندہ وجود۔ دوستو، اگر آپ کو کوئی دشواری محسوس ہو تو پریشان مت ہوئیے، کیونکہ ان سے متعلق جوابات اسی کورس میں موجود ہیں، جو کہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو کھولتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ متن کا مطالعہ کریں گے، ویڈیوز کو دیکھیں گے اور آف لائن یا آن لائن اور خود اظہاریت کی حامل سرگرمیوں کو انجام دیں گے، اس عمل میں آپ کو موڈیول کے درمیان ہونے والی اور موڈیول کے آخر میں ہونے والی پیش رفت کی جانچ کا موقع ملے گا۔ تو ماحولیاتی سائنس کی تدریسیات کی آموزش کا لطف لیجیے۔ شکریہ۔